اکبر جب حضور کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اس سال اللہ جل شانہ نے تمام گھروں میں بیٹے عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. عرب والے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سال میں ہر ایک گھر کے اندر بیٹے پیدا کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اب وہ محبوب آ گیا ہے کہ جس کے آنے کے بعد اب بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا, بیٹیوں کو عزت کی مسند پہ بٹھایا جائے گا. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. اس قدر غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر دھوپ سے جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی اس کو کوڑے مارتا کہ تو نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا, تو غلام ہو کے میرے جوتے کو ہاتھ لگاتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا کہ آپ کا جوتا گرمی میں پڑا ہے تو اس کو جو ہے وہ سائے میں رکھ دیا جائے, وہ پھر بھی کوڑے مارتا تھا. یہ انسانوں کی تذلیل تھی, انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی حضور نے عالم گیتی میں قدم رکھا, ایک لونڈی ابو لہب کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, تجھے خوشخبری ہو. ابو لہب اپنی انگلی کا اشارہ کرتا ہے جا پھر تو آزاد ہے. اب اس کو آزاد کر دی جاتا ہے. اب اس کے پیچھے ذرا فلسفہ دیکھیں اور اس کے پیچھے پس منظر دیکھیں. یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک لونڈی کو آزاد کیا گیا حضور کی آمد پہ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اب وہ محبوب آ گیا ہے, اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, انسانیت کو آزاد کر دیا جائے گا. چنانچہ آقا کریم الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت تھی کہ آج پوری کائنات میں کوئی انسان کسی کا غلام نہیں, سب آزاد ہیں. تو یہ میلاد والے محبوب کی آمد کا کمال ہے. اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ حضور کی آمد کا تذکرہ کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا, انہیں اپنا محبوب محمد عطا فرما دیا. نعمتوں تو اللہ نے ہمیں اتنی دی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو ان کو گن نہیں سکتے, لیکن کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا. آمنہ کے لال کی آمد پہ احسان جتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ساری نعمتیں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں نعمت وجود مصطفیٰ رکھی جائے تو حضور کے وجود مسعود والا پلڑا جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا. باقی ساری نعمتیں وہ نعمت صغرا ہیں اور مصطفیٰ کریم نعمت کبرا ہیں. باقی ساری نعمتیں چھوٹی ہیں, آمنہ کے لال سب سے بڑی نعمت ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ سورج بہت بڑی نعمت ہے, یہ چاند کتنا بڑا سیارہ ہے کہ پوری کائنات کو چاندنی دیتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور بڑی نعمت ہے, تو میں کہوں گا ہاں آمنہ کے لال بڑی نعمت ہیں, چاند چھوٹی نعمت ہے. اس لیے اگر چاند چھوٹا نہ ہوتا تو محبوب کی انگلی کے اشارے پہ 2 ٹکڑے کیوں ہوتا؟ اگر سورج بڑی نعمت ہوتا تو محبوب نے جب اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر عصر کے مقام پہ نہ آتا, لیکن جو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے عصر کے مقام پہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں, مصطفیٰ کریم سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے حضور کی آمد پہ احسان جتلایا گیا. فرمایا اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کہ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود, رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا, انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. من انفسہم. اور پھر اگلا احسان یہ ہے کہ محبوب کو فرشتوں میں سے بھی تو بنایا جا سکتا تھا, کیونکہ فرشتے بھی تو حضور کے امتی ہیں نا. کیونکہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ انسانوں میں سے کسی ایک خاص قوم کے نبی ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن آقا کریم الصلوۃ والسلام جب آئے تو حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں, بلکہ جس کا میرا اللہ رب ہے اس کے محمد نبی بن کے تشریف لائے. تو فرشتے بھی حضور کے امتی, تو حضور یہ بھی فرشتوں سے بھی حضور کو بنایا جا سکتا تھا لیکن نہیں بنایا گیا. جنات میں سے پیدا کیا جا سکتا تھا لیکن جنات میں سے نہیں بنایا. تو فرمایا انسانوں تم پہ میرا یہ بھی احسان ہے کہ میں نے اپنے محبوب محمد کو تم میں سے بنایا ہے. من انفسہم,
انسانوں میں سے محبوب بھیجا گیا. اچھا ایک اس کی قرات یہ ہے من انفسہم، ایک قرات علماء نے اس کی من انفاسہم بھی پڑھا ہے. من انفاسہم، انفاسہم کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہے انسانوں میں سے، محبوب انسانوں میں سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ عظمتیں آمنہ کے لال کو دی گئی. یہ تم میں سب سے زیادہ، یہ نفیس انفس من انفس جو ہے یہ نفیس سے نکلے گا کہ یعنی نفیس ترین ہیں، عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں. اور جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی رفعتیں، جتنے مقام و مراتب حضور کو دیے گئے، کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے گئے.